السلام علیکم میں ذکا گرایا ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ چینل ریئل انفارمیشن یورپ میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے آج کی ہیڈ لائن پر کچھ نظر دوڑاتے ہیں۔ کل رات 9 بجے اٹلی کے پریزیڈنٹ جناب جوزیپے کونتے صاحب فیس بک کے پیج پر لائیو ہوئے تھے اور لائیو سوالوں کے جواب انہوں نے دیے تھے۔ 4 مئی سے فیکٹریاں، تعمیراتی کام، ریسٹورنٹ اوپن ہو رہے ہیں۔ فیملیز کو ملنے کی اجازت، بس ٹرین سروسز، ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں جانے پر پابندی۔ مئی میں لاک ڈاؤن ختم کرنے کے بعد آنے والے 1-2 ہفتوں میں کیسز کی تعداد میں اضافہ۔ اسکول کب اوپن ہو رہے ہیں؟ ہیئر ڈریسر اور بیوٹی پارلر وغیرہ کی دکانیں اور اٹلی کے ایئرپورٹس بھی اوپن ہونے جا رہے ہیں۔ اٹلی کیوں کر کھولنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے، یہ سب بتاتے ہیں جی ہم آپ کو۔ اس کے ساتھ مزید آپ کو بتاتا چلوں کہ جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے ان کا دل کی تہہ گہرائیوں سے شکریہ، اور جو نئے آنے والے ہیں ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب اور دوستوں کے ساتھ شیئر، لائک، کمنٹس ضرور کریں۔ ان کا نئے آنے والوں کا ویلکم جی۔ آئیے اب چلتے ہیں ہماری آج کی وزیر اعظم کونتے جوزیپے صاحب کی جو لائیو کانفرنس ہوئی تھی اس کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں، یعنی کہ فاز دوئے میں 4 مئی سے۔ اب وائرس کے ساتھ رہنا سیکھنا ہوگا، یعنی کہ اسی حالات میں ہم کو رہنا ہوگا اور احتیاطی تدابیر پر عمل کرتے ہوئے اپنے کاموں کو سر انجام دینا پڑے گا۔ اٹلی 4 مئی سے فیکٹریاں کھولنے جا رہا ہے، لیکن ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم تمام احتیاطی اصولوں پر عمل کریں۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو خطرہ ہے کہ مریضوں کی تعداد میں دوبارہ اضافہ ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ مئی میں جب لاک ڈاؤن ختم کریں گے اس کے 1-2 ہفتہ بعد کیسز کی تعداد میں اضافہ ہوگا، جس کے لیے ہم کو تیار رہنا ہوگا اور ہم کو احتیاط برتنی پڑے گی۔ اور جوزیپے کونتے صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ اپنے وزراء کے ساتھ مل کر ایسا پروگرام بنانے میں مشغول ہیں کہ تمام ملک کو دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا کیا جا سکے اور جو شعبہ جات رک گئے ہیں ان کو دوبارہ چلایا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ ایسا نظام بنانے والے ہیں کہ سیلف امپلائڈ لوگوں کے لیے 600 یورو کا بونس اگلے مہینے کے لیے دوبارہ خود بخود آ جائے گا، لیکن اس کی خواہش ہے کہ یعنی کہ جوزیپے کونتے صاحب کی خواہش یہ ہے کہ حکومتی مالی مدد کی بجائے روزگار کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ 600 یورو کا بونس جن لوگوں کو آتا تھا، جن کے اپنے پرتیتے ہوئے تھے، ان کی یہ بات کر رہے ہیں۔ 4 مئی سے فیکٹریاں، یعنی کہ جن فیکٹریوں کی ضرورت ہے کام کرنے کے لیے، چمڑے والی فیکٹریاں وغیرہ، اور تعمیراتی کام، کنسٹرکشن کا کام بھی شروع ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ریسٹورنٹ بھی اوپن ہونے جا رہے ہیں۔ لیکن ریسٹورنٹ میں وہاں بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا جا سکے گا، بلکہ ہوم ڈلیوری یا گھر یا دفتر کے لیے لے کر جایا جا سکے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ جن کے پاس ہوم ڈلیوری یا لوگ ادھر سے خود آ کر اپنے لیے کھانا ڈلیور کر سکتے ہیں۔ ابھی تک ریسٹورنٹس کو
ادھر بیٹھ کر کھانے کی اجازت نہیں دی جائے گی، کیونکہ ریسٹورنٹس میں بہت زیادہ گیدرنگ ہوتی ہے، اور اس نظام میں ہم آگے آنے والی ڈیٹوں میں کچھ نیا شائع کریں گے، جس سے حفاظتی تدابیر کے ساتھ ان کو بھی آگے بڑھایا جا سکے۔ اور 4 تاریخ سے ہی شاپنگ مالز یعنی کہ کپڑے والی دکانیں وغیرہ بھی اوپن ہونے جا رہی ہیں، اور جو 4 مئی سے فیکٹریاں اور صنعتیں کنسٹرکشن وغیرہ کا کام کھل رہا ہے، جو کہ حفاظتی اصولوں پر عمل کریں گے۔ اپنے والدین یعنی کہ اپنی فیملیز کو بھی، اپنے رشتہ داروں کو بھی ملنے کی اجازت ہو گئی ہے۔ اگر آپ اپنے رشتہ داروں سے ملنے جاتے ہیں، اس کے لیے کچھ شرائط ضروری ہیں۔ اگر آپ کو کوئی کسی قسم کا کوئی ضروری کام ہے یا کوئی فوتگی ہو گئی ہے، اس مد میں آپ مل سکتے ہیں، اور گیدرنگ نہیں ہونی چاہیے، کم از کم 1 میٹر ڈسٹانس ضروری ہے۔ گوانتی اور ماسک کا وہ بھی لازمی طور پر انہوں نے کہا ہے کہ ہونا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ماسک ہر جگہ پر لازم ہوگا۔ پبلک ٹرانسپورٹ اور دیگر سروسز کے لیے قوانین کی پابندی لازمی بنائی جائے گی، اور لوکل کونسل کے میئر کو زیادہ اختیارات دیے جائیں گے کہ وہ قانون کی پابندی کروا سکیں۔ 18 مئی سے دیگر بزنسز وغیرہ کھولے جائیں گے۔ میوزیم، شوز اور کھیلوں کی سرگرمیاں بھی کھولی جائیں گی۔ شوز سینٹر ہیں جو مثلاً ایڈیڈاز اور نائک والے جو دکانیں وغیرہ کسی قسم کے بھی کوئی بھی شوز ہیں، وہ بھی اوپن ہو جائیں گے 18 مئی سے۔ اور تعلیمی نظام پر انہوں کا کہنا تھا کہ اسکول ابھی اوپن ہم نہیں کر سکتے، وہ اس تعلیمی سال میں اسکول نہیں کھولیں گے، یعنی کہ ستمبر میں ہو سکتا ہے جا کر کھولیں۔ یہ تعلیمی سال ان کا ختم ہونا ہے 3 اگست تک، اس کے بعد یہ ستمبر میں ری اوپن کرتے ہوتے ہیں، اس لیے امید یہی کی جا سکتی ہے کہ ستمبر میں اسکول اوپن ہوں گے۔ اور جوزیپے کونتے صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ حکومت جلد ہی نئی معاشی امدادی قانون کا اعلان کرے گی۔ انہوں نے امپس کی طرف سے پیسوں کی تاخیر پر قوم سے معافی مانگی ہے، اور یقین دلایا ہے کہ جن کو ابھی پیسے نہیں ملے، ان کو جلد از جلد پیسے ملیں گے۔ 4 مئی کے بعد 14 مئی کو مزید آسانیاں پیدا کی جائیں گی، اور 1 جون سے ہیئر ڈریسر اور بیوٹی پارلر وغیرہ کا بھی تجربہ 1 جون سے کیا جائے گا، یعنی کہ 1 جون سے جو ہیئر ڈریسر والے ہیں اور بیوٹی پارلر والے ہیں وہ بھی اوپن ہو جائیں گے۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ اپنے صوبے سے دوسرے صوبہ میں جانے پر پابندی ہوگی۔ اگر کسی کو جانے کی ضرورت ہوگی تو وہ آٹو سرٹیفکیشن کے مطابق جائے گا۔ اگر کسی نے ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں کسی بزنس کے معاملے میں یا کسی اپنے کام پر جانا ہوگا، اور یا کسی ہیلتھ کی وجہ سے جانا پڑے، تو اس کے لیے آٹو سرٹیفکیشن ضروری ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اٹلی کو کھولنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے، کیونکہ اٹلی معاشی بحران میں سے گزر رہا ہے، اور اکانومیکلی جو مسئلے درپیش ہیں ان سے نپٹنے کے لیے ہم کو لاک ڈاؤن سے نکلنا ضروری ہے۔ اس وجہ سے ہم لاک ڈاؤن کو توڑ رہے ہیں تاکہ ہم اپنے معاشی بحران سے نپٹ سکیں، اور اپنی قوم سے میں یہی توقع کرتا ہوں کہ وہ خود اپنی سیفٹی کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل کر کے اپنے ملک کو بچائیں گے، اور اس جنگ کو لڑ کر ملک کو بحران سے بچانے میں ہماری مدد کریں گے۔ ہم گورنمنٹ کے ساتھ تعاون کریں گے۔ اور اٹلی اپنے ایئرپورٹس بھی اوپن کرنے جا رہا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ
حفاظتی اور احتیاطی تدابیر کو لازمی قرار دیا جائے گا۔ جو بھی لوگ سفر کریں گے ان کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ گوانتی اور ماسکرینے پہن کر سفر کریں۔ کیونکہ اٹلی نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ اپنے ایئرپورٹس کو اوپن کر رہا ہے، ڈومیسٹک فلائٹس وغیرہ ان کی آپس میں آنا جانا شروع ہو جائیں گی جو اپنے ملک میں ہوں گی، اور باقی دوسری فلائٹس جو ہیں ان کا اپنے ممالک کے رولز کے مطابق آنا ہوگا، لیکن وہ اپنے ممالک سے یا جو بھی ان کے رولز ہوں گے اس کے مطابق آئیں گے۔ سننے میں یہ آیا ہے کہ 18 مئی کو قطر ایئر لائن جو روم کے لیے آئے گی وہ سروس سٹارٹ کر دے گی قطر ایئر لائن۔ اس کے بعد اتحاد ایمریٹس اور عمان وہ بھی 1 جون سے اپنی فلائی سروسز کو سر انجام دیں گی، لیکن وہ بھی روم کی طرف آئیں گی۔ مالپینسا میں ابھی تک ان کا شیڈول چینج نہیں ہوا، اگر کوئی شیڈول میں چینجنگ آئی تو ہم اس کے بارے میں آپ کو ضرور بتائیں گے۔ کیونکہ انہوں نے لائیو جوابات دیے ہیں، صحافیوں نے کئی طرح کے سوالات کیے اور انہوں نے اس کے جواب دیے۔ انہوں نے پوری قوم سے اپیل کی ہے کہ اس آسانی سے درست طور پر فائدہ اٹھائیں تاکہ دوبارہ لاک ڈاؤن کی ضرورت نہ پڑے۔ ایک اور صحافی کے سوال پر کہ ہم کب تیسرے مرحلے میں داخل ہوں گے جب کرونا کے کیسز 0 ہو جائیں گے، جوزیپے کونتے صاحب نے یہ جواب دیا کہ اس وائرس کے علاج یا ویکسین کی تیاری تک اس کا مریضوں کی تعداد 0 ہو جانا ابھی قبل از وقت ہے، کیونکہ ویکسین کے بغیر مریضوں کی تعداد 0 ہونا ناممکن ہے۔ اسی لیے انہوں نے بار بار اس بات پر زور دیا ہے کہ برائے مہربانی حفاظتی تدابیر کے ساتھ اپنے سارے کاموں کو سر انجام دیں۔ اس لائیو کانفرنس میں انہوں نے امیگریشن کے بارے میں ابھی تک کوئی ڈیٹس کا الاؤنس نہیں کیا۔ انشاءاللہ جب بھی وہ امیگریشن کے بارے میں الاؤنس کریں گے میں آپ کو اس سے آگاہی دوں گا۔ اس کے لیے آپ کو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہوگا تاکہ آپ کو بر وقت آنے والی خبر سے آگاہ کیا جائے، اور لائک شیئر ضرور کریں اپنے دوستوں کے ساتھ۔ اس کے ساتھ ہی مجھ کو اجازت دیں، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔